اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلك اضعف الایمان رواہ مسلم عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے 4 دنوں میں ہم نے پہلے دن تو تنظیم اسلامی کے بارے میں بعض بنیادی باتیں نفی اور اثبات کے اسلوب میں سمجھی۔ نفی اس بات کی کہ تنظیم اسلامی معروف معنی میں سیاسی جماعت نہیں ہے، اس کے پیش نظر حکومت کا حصول نہیں ہے بلکہ نظام کو بدلنا ہے۔ دوسری نفی اس بات کی کہ یہ کوئی مذہبی فرقہ بھی نہیں ہے۔ ان 2 نفیوں کے بعد اس بات کا کہ یہ ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت ہے جو اولاً پاکستان اور بالآخر پورے کرۂ ارضی پر اللہ کے دین حق یعنی اسلام کے نظام عدل و قسط کو قائم کرنا چاہتی ہے۔ پھر 3 دنوں میں ہم نے ان تبدیلیوں کے بارے میں کچھ غور کیا جو اس صورت میں اجتماعی نظام کے اندر پیدا ہوگی اگر اسلامی انقلاب برپا ہو جائے یا بالفاظ دیگر دین حق غالب ہو جائے یا بالفاظ دیگر اسلام کا نظام عدل و قسط قائم ہو جائے تو سماجی سطح پر کیا تبدیلیاں آئیں گی؟ وہ تبدیل شدہ سماج اور معاشرہ جو ہے کن بنیادوں پر استوار ہوگا؟ اس کے اہم خد و خال کیا ہوں گے؟ پھر معاشی سطح پر کیا تبدیلیاں پیدا ہوں گی؟ اسلام کے نظام معاشی کے بنیادی خد و خال کیا ہے؟ پھر یہ کہ سیاسی ڈھانچہ کیا ہوگا، ریاست کا ڈھانچہ کیا ہوگا، اس کے اصول کیا ہوں گے اور اس کے اہم نکات کیا ہوں گے۔ اب آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ دین حق کا یہ غلبہ موجودہ دور میں بالخصوص کسی مسلمان ملک میں کس طریقہ کار پر عمل پیرا ہو کر بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ میں نے اس میں کئی چیزوں کا اضافہ کیا موجودہ دور میں، اس لیے کہ ہمارے لیے آئیڈیل اور حجت وہ طریقہ کار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک تو 1400 سال کا فصل ہے، فرق ہے زمانے کے اعتبار سے، اور دوسری بات جو میں نے عرض کی مسلمان ملک میں جہاں کی غالب اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہو، خواہ وہ متقی ہوں خواہ فاسق ہوں، اسلام پر عمل پیرا ہوں خواہ نہ ہوں، لیکن بہرحال اسلام کے مدعی ہوں، مسلمان ہونے کے دعوے دار ہوں، تو اس کے اعتبار سے بھی ایک اجتہاد کی ضرورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انقلاب برپا کیا تھا ایک ایسے ملک میں جس کی آبادی 100% کافروں پر مشتمل تھی، یعنی یا مشرکین تھے یا یہود اور نصارہ جو حضور پر ایمان نہیں لائے لہذا کافر قرار پائے۔ تو
تو اب اس میں یقیناً جو منہج انقلاب نبوی ہے اس کے اصولوں کو برقرار رکھتے ہوئے کسی قدر تفاصیل میں ان دو تبدیلیوں کے پیش نظر، جن میں دو تبدیلیاں اور بھی سامنے آئیں گی وہ میں بعد میں عرض کر دوں گا، دو فرق اور بھی ہیں، ان کے پیش نظر کچھ نہ کچھ اجتہاد ناگزیر ہے۔ بہرحال ہمارے لیے اصول کے درجے میں، ہمارے لیے اصل رہنمائی کے اعتبار سے وہی طریق نبوی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طور سے انقلاب برپا کیا، اب اس کی جہاں تک تفصیل کا تعلق ہے، میری پوری کتاب جو ہے 200 صفحات سے زائد کی کتاب اس موضوع پر موجود ہے۔ آج تو ہمیں ان 2 یا 1.5 صفحات میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو سمجھنا ہے، لیکن یہ چونکہ در حقیقت خلاصہ اسی کا ہے، اس لیے پہلے تو ذہن میں وہ 6 جو مراحل انقلاب ہیں جو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے اخذ کیے ہیں، پہلے ان کو ذہن میں تازہ کیجیے۔ کسی بھی انقلاب کے لیے پہلے لازم ہوتا ہے کہ کوئی انقلابی نظریہ ہو، اس انقلابی نظریے کی اشاعت کی جائے، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جو لوگ اس انقلابی نظریے کو قبول کریں شعوری طور پر، ان کو منظم کیا جائے، ان کو ایک انقلابی جماعت کی شکل میں ایک بنیان مرصوص، ایک مضبوط منظم قوت بنا دیا جائے۔ تیسرے یہ کہ ان کی تربیت کی جائے۔ اس تربیت کا ایک حصہ تو ہر انقلاب کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ انقلاب میں جانی و مالی قربانی دینی پڑے گی۔ انقلاب کے مراحل آئیں گے تو نظم اور ڈسپلن کی پابندی جو ہے وہ ناگزیر ہوگی، اس کی بھی عادت ڈالی جائے گی، تبھی عادت ہوگی۔ یہ 2 پہلو تو ہر انقلاب کے لیے، وہ کوئی مادی انقلاب ہو یا روحانی انقلاب ہو، وہ اشتراکی انقلاب ہو یا اسلامی انقلاب ہو۔ جیسے کہ تلوار تو ہر شخص کے ہاتھ میں ہوگی، چاہے وہ کافر تھا اور چاہے وہ مسلمان تھا، تلوار تو وہی تھی۔ اس اعتبار سے تربیت کے اندر بھی 2 پہلو تو تمام انقلابی کارکنوں کے لیے لازم ہے۔ نمبر 1 قربانی کا مادہ، تکلیفیں جھیلنے کی صلاحیت و استعداد۔ نمبر 2 نظم کی پابندی۔ لیکن یہ کہ اسلامی انقلاب میں چونکہ ایک اخلاقی اور روحانی پہلو بھی پیش نظر ہے، لہذا اخلاقی اور دینی تربیت بھی لازم ہو جائے گی۔ بہرحال یہ 3 جو ہے سٹیپس، ان کے نتیجے میں ایک منظم انقلابی جماعت وجود میں آئے گی۔ اب دوسرا مرحلہ ہے اس انقلابی جماعت کا اس موجودہ نظام کے ساتھ ٹکراؤ، تصادم۔ اس تصادم کے بھی 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ وہ ہے کہ جس میں وہ ابتدائی مرحلہ ہے جبکہ انقلابی لوگ کم ہوتے ہیں تعداد میں، تو حکمت کا بھی تقاضا ہے اور یہی شے ممکن العمل بھی ہے کہ اس وقت صبر کیا جائے، جو تکلیف آئے، جو مصیبت آئے، جو بھی موجود نظام کے اور قائم شدہ نظام کے حامی ان پر تشدد کریں، اسے وہ جھیلے، جوابی کارروائی کوئی نہ کرے، ریٹیلیشن اور انتقام نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر وہ ابتدا ہی میں وائلنٹ ہو جائیں گے تو جو نظام قائم ہے اسے اخلاقی جواز حاصل ہو جائے گا، انہیں کرش کر دینے کا، ختم کر دینے کا۔ اگر وہ پرامن رہیں گے تو اخلاقی جواز نہیں ہوگا، جو تشدد بھی ان پر کیا جائے گا بلا جواز ہوگا، اور اس بلا جواز تشدد کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عوام کی اکثریت، جنہیں خاموش اکثریت کہا جاتا ہے، سائلنٹ میجورٹی، ان کی ہمدردیاں اندر ہی اندر ان انقلابی کارکنوں کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ لہذا تصادم کا پہلا مرحلہ ہے تصادم کا پہلا مرحلہ جو ہے اس کو ہم کہیں گے صبر محض، یا جدید اصطلاح میں پیسو ریزسٹنس، کہ وہ انقلابی کارکن، انقلاب کے داعی اپنے موقف پر ڈٹے تو رہیں لیکن تشدد کا جواب تشدد سے نہ دیں۔ دوسرا مرحلہ وہ ہوتا ہے
کہ جس میں وہ انقلابی جماعت یہ محسوس کرے کہ اب ہمارے پاس کافی طاقت ہے، اب ہم مقابلہ کھلے میدان میں کر سکتے ہیں، تو پھر وہ جوابی کارروائی بھی کرے، اور بلکہ کوئی آگے بڑھ کر ایسا قدم اٹھائے کہ جس سے وہ نظام اپنی پوری قوت کے ساتھ مقابلے میں آنے پر مجبور ہو جائے۔ اس کو کہیں گے اقدام یا ایکٹیو ریزسٹنس، آگے بڑھ کر خود کوئی پیش قدمی کرنا، اور اس جو قائم شدہ نظام ہے اس کے حامیوں کو مجبور کرنا کہ اب وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ میدان میں آ جائیں، تاکہ اب آخری فیصلہ ہو۔ پھر یہ آخری جو مرحلہ ہوتا ہے وہ ہے مسلح تصادم، آرمڈ کانفلکٹ، اور اس کے نتیجے میں یا تخت یا تختہ۔ اگر تو اس انقلاب کی جو داعی جماعت ہے اس نے مناسب تیاری کے بعد، مناسب تربیت کے بعد، مناسب تعداد فراہم کرنے کے بعد اقدام کیا تھا تو وہ کامیاب ہو جائے گی۔ اگر اس نے کوئی قبل از وقت اقدام کر دیا، ابھی وہ اتنی طاقتور نہیں تھی، تعداد ابھی مناسب نہیں تھی، یا لوگوں کی تربیت صحیح نہیں ہوئی تھی، وہ کچے تھے، نیم پختہ تھے، تو پھر وہ انقلاب ناکام ہو جائے گا۔ اسی کو میں کہہ رہا ہوں تخت یا تختہ۔ اب یہ جو 6 میں نے مراحل بیان کیے ہیں یہ ہیں سیرت النبی سے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں نے جنرلائز کیا ہے کہ دنیا میں جو بھی انقلاب آ سکتا ہے وہ ان 6 مراحل سے گزرے گا لا محالہ۔ البتہ یہ ہے کہ اس دور میں آ کر آخری 2 مرحلے ان کے اندر کچھ تبدیلی پیدا ہوئی ہے۔ وہ تبدیلی کیوں پیدا ہوئی ہے؟ ایک تو یہ کہ اس زمانے میں حکومت کسی ملک میں جو نظام قائم ہوتا ہے اس کی محافظ اور پشت پناہ ہوتی ہے۔ ہر جگہ کوئی نہ کوئی مرکزی حکومت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، لیکن اب تو ہر جگہ ایک مرکزی حکومت ہوتی ہے، اور حکومت پشت پناہ ہوتی ہے جو اس ملک کے اندر، جس کو ہم نے ابھی پڑھا ہے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، جو بھی سیاسی، سماجی اور معاشی نظام اس معاشرے میں قائم ہوتا ہے اس کی پشت پناہ ہوتی ہے حکومت، اور حکومت کے پاس وسائل و ذرائع بہت ہوتے ہیں، طاقت بے پناہ ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے اب وہ فرق جو ہے بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ غزوہ بدر میں 313 ادھر تھے تو 1000 ادھر تھے، 1 اور 3 کی نسبت تھی۔ مزید جو ہتھیاروں کا فرق تھا اس کو اور شامل کر لیجئے تو 1 اور 10 کی نسبت ہو جائے گی، چلیے 1 اور 20 کی ہو جائے گی، 1 اور 100 کی ہو جائے گی، یہاں تک بھی لے آئیے، اس سے زائد تو نہیں نا۔ اور اب جو ہے کہ عوام نہتے اور حکومت کے پاس فوج اور بے پناہ اسلحہ، پھر پولیس، پیرا ملٹری فورسز، تو یہ معاملہ بے انتہا ان ایکول ہو گیا ہے کہ کسی مسلح تصادم کا بہت کم امکان رہ گیا ہے کہ وہ کامیابی کے مراحل تک پہنچ پائے۔ دوسرا فرق یہ واقع ہوا ہے کہ تمدن کا جو ارتقاء ہوا ہے اس کے نتیجے میں آج یہ بات مسلم ہے، تسلیم شدہ ہے، چاہے اس پر عمل نہ ہو رہا ہو۔ جیسے ہر مسلمان جانتا ہے کہ نماز فرض ہے چاہے وہ پڑھتا نہ ہو، ہر مسلمان جانتا ہے کہ رمضان کا روزہ فرض ہے خواہ وہ رکھتا نہ ہو، اسی طرح خواہ کہیں مارشل لا ہو یا کہیں بادشاہت ہو، لیکن پوری دنیا میں ایک بات بطور اصول موضوع کے تسلیم شدہ ہے کہ حکومت کا بنانا یا ختم کرنا اس ملک کے عوام کا حق ہے۔ یہ بات جو ہے یہ پہلے موجود نہیں تھی، اور حکومت کو بدلنے کے 2 طریقے یہ بھی دنیا میں معروف ہیں اور مسلم ہیں۔ ایک طریقہ انتخابات کا ہے، یہ تو ایک نارمل پروسیجر ہے جس کے تحت کہ حالات اگر یکسانی کے ساتھ چل رہے ہیں تو یکسانی کے ساتھ یہ حکومتیں بدلتی رہیں گی۔ لیکن ایک دوسرا ذریعہ ایجیٹیشن کا بھی ہے کہ عوام اپنی رائے کے اظہار کے لیے مظاہرے کریں۔ یہ ایک ہی لفظ ہے، اظہار، مظاہرہ۔ مظاہرہ کس بات کے لیے ہوتا ہے؟ کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، ڈیمانسٹریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری رائے ہے، ہم فلاں چیز کو غلط سمجھتے ہیں، فلاں چیز کو ہم اپنے ملک اور ملت کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں۔ اس کے لیے سڑکوں پر آنا، قوت کا مظاہرہ کرنا، اپنی ایک عزم اور ارادے کا مظاہرہ کرنا،
یہ عوام کا حق ہے، جب تک کہ وہ توڑ پھوڑ نہ کریں، جب تک کہ ان کی طرف سے کوئی پرتشدد کارروائی نہ ہو، اس وقت تک یہ عوام کا دستوری قانونی معروف حق ہے کہ وہ آئیں اور وہ مظاہرہ کریں۔ یہ بھی اس تمدنی ارتقاء کا ایک نتیجہ ہے، ایک پھل ہے کہ جو نوع انسانی کو ملا ہے۔ اس کے پیش نظر آج کے دور میں کسی انقلاب کے لیے انقلابی نظریے کی دعوت و تبلیغ علی حالہ ہی قائم رہے گی، تنظیم کی ضرورت علی حالہ ہی قائم رہے گی، تربیت کی ضرورت جو کہ تو قائم رہے گی، لیکن اس کے بعد پیسیو ریزسٹنس ہی آگے بڑھ کر ایکٹیو ریزسٹنس کی شکل اختیار کر لے گا کہ میدان میں وہ لوگ نکلیں گے اور کہیں گے کہ یہ کام اب ہم نہیں ہونے دیں گے، اس کام کو ہم ملک کے لیے، قوم کے لیے غلط سمجھتے ہیں، مضر سمجھتے ہیں، لہٰذا وہ ڈیمانسٹریشنز کریں گے، سڑکوں پر آئیں گے، گھیراؤ کریں گے، پکیٹنگ کریں گے، اگرچہ توڑ پھوڑ کرنے کا انہیں حق حاصل نہیں۔ اب اس کے نتیجہ کیا نکلے گا کہ حکومت وقت ان پر تشدد کرے گی، لاٹھیاں برسائے گی، لاٹھی چارج کرے گی، ان کو گرفتار کر کے جیلوں میں بھرے گی، وقت پڑا تو گولیاں چلائے گی۔ اگر یہ لوگ اب ثابت قدم رہیں، گولیاں کھائیں، قدم پیچھے نہ ہٹائیں، اگر یہ جیلوں کو بھر دیں تو بہرحال اس کے نتیجے میں تبدیلی آ جائے گی، اس لیے کہ آخر کتنوں کو جیل میں بھریں گے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کراچی میں MQM نے ایک دھمکی دی تھی کہ جیل بھرو تحریک ہم شروع کر دیں گے، تو ایک لطیفے کے طور پر جو صوبائی وزیر ہے اس نے کہا کہ ہم بھی نئی بیرکیں بنا رہے ہیں، دیکھیں گے کہ تمہاری کتنی تعداد ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اگر لاکھوں کے تعداد میں لوگ گرفتاریاں دیں گے تو جیلیں تو اس کے لیے کافی نہیں رہیں گی، ایک حد ہوتی ہے، اس سے آگے حکومت نہیں جا سکتی۔ اسی طرح گولیاں چلانے میں بھی ایک حد ہوتی ہے، آخر کسی ملک کی اپنی فوج ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے یہ ہماری اپنی قوم کے افراد ہیں، ہمارے اپنے نوجوان ہیں، ہمارے بھتیجے بھانجے ان میں شامل ہیں، لہذا وہ کبھی بھی ایک حد سے زائد نہیں جائیں گے۔ اس کے نتیجے میں بغیر کسی مسلح تصادم کے، یعنی یک طرفہ تو ہوگا کہ ان پر گولیاں چلیں گی، لیکن وہ کوئی بغاوت نہیں کریں گے، وہ کوئی اپنے ہاتھ میں ہتھیار نہیں لیں گے، بلکہ یہ یک طرفہ معاملہ ہوگا، اور یہ یک طرفہ معاملہ فیصلہ کن ہو جائے گا، جس کی ایک بہت بڑی مثال جو ہے ایرانی انقلاب سے سامنے آئی کہ انہوں نے کوئی بغاوت نہیں کی تھی، لیکن سڑکوں پر نکل آئے، چند ہزار آدمیوں نے جانیں دے دی۔ ظاہر بات ہے کہ وہ تو پھر اس کے بغیر تو کام دنیا میں ہوتا ہی نہیں، انہوں نے کسی کی جان نہیں لی تھی، انہوں نے توڑ پھوڑ نہیں کی تھی، اپنی جانیں دے دی، نتیجہ یہ ہو کہ انقلاب آ گیا۔ تو یہ اصل میں ان 6 جو بھی سٹیپس ہیں ان کو تو سامنے رکھیے، وہ سیرت النبی سے ہم نے اخذ کیے، لیکن وہ جو فرق میں نے پہلے گنوائے، نمبر 1 یہ کہ بہرحال 1400 برس کا فرق ہے تو اس کے کچھ نتائج ہیں، اسی کے نتائج میں یہ چیزیں شامل ہوئی ہیں کہ آج تمدنی ارتقاء نے انسان کو یہ حق دیا ہے کہ وہ حکومت بنانے یا کسی ناپسندیدہ حکومت کو ختم کرنے کا حق رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف یہ بات آ گئی کہ حکومتیں بہت طاقتور ہوتی ہیں، عوام جو ہیں وہ بہت کمزور ہوتے ہیں۔ تیسرا پہلو وہ کہ اب کسی مسلمان ملک میں اگر انقلابی تحریک چلے گی تو بہرحال حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بھی قانوناً تو مسلمان ہی ہوں گے۔ ان 3 فرقوں کی وجہ سے ان 6 سٹیپس کے اندر یہ اجتہاد ہے جو ہم کریں گے۔ اگر یہ اصول سمجھ میں آ گئے ہیں، کیونکہ منہج انقلاب نبوی میں اب جو اس کا تازہ ایڈیشن چھپا ہے اس میں یہ چیپٹر بھی شامل کر دیا گیا ہے کہ ان حالات میں، موجودہ حالات میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے ہمیں جو 6 مراحل ملے ہیں انقلاب کے، ان میں سے کہاں کہاں اجتہاد کی ضرورت ہے۔ اس اعتبار سے الحمدللہ کہ وہ کتاب اب اپنے مضمون پر کامل ہو گئی ہے اور خود مکتفی ہو گئی ہے، لیکن ان چیزوں کو ہم نے یہاں، بلکہ اس سے بھی پہلے میں عرض کر دوں کہ علامہ اقبال نے اس پورے فلسفے کو ایک شعر میں سمو دیا ہے۔ وہ فارسی کا شعر ہے، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن۔ در ساز کہتے ہیں کسی چیز کے ساتھ موافقت پیدا کر لینا، مزاجی ہم آہنگی پیدا کر لینا۔
کہ پہلی بات یہ ہے کہ نشہ درویشی کے ساتھ اپنے مزاج کی موافقت پیدا کرو، اس لیے کہ دعوت و تبلیغ یہ بھی درویشی کا کام ہے، تربیت اور تزکیہ یہ بھی درویشی کا کام ہے۔ تو پہلے جو مراحل ہیں ان کے لیے ایک لفظ علامہ اقبال نے اختیار کر لیا۔ اسی طریقے سے درویش کبھی جوابی کارروائی نہیں کرتا، درویش کو کوئی پتھر بھی مارے گا تو وہ شاید دعا ہی دے کر وہاں سے گزر جائے۔ تو یہ درویشی کی تینوں چیزوں کو سامنے رکھیے، تو ایک لفظ درویش میں اس کو سمو لیا علامہ اقبال نے کہ پہلے 4 مراحل جو ہیں، دعوت، تنظیم، تربیت اور پیسو ریزسٹنس، صبر محض، ان 4 کو جمع کر لیجئے تو ان کو انہوں نے عنوان دیا با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن۔ خوب محنت کرتے رہو، محنت کرتے رہو، دعوت دیتے رہو، تبلیغ کرتے رہو، اپنے نظریے کو پھیلاتے رہو، اپنے آپ کو منظم کرتے رہو، اپنی تربیت کرتے رہو، اپنا تزکیہ کرتے رہو، صبر کرتے رہو، جھیلتے رہو، برداشت کرتے رہو، دمادم زن، انہی 4 کاموں میں لگے رہو۔ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، چون پختہ شوی، جب تم پختہ ہو جاؤ، مضبوط ہو جاؤ، طاقتور ہو جاؤ، وہ جو میں نے عرض کیا جب کہ معتدب تعداد ہو جائے، تربیت بھی ہم یہ سوچیں کہ اب ہمارے پاس تربیت یافتہ لوگ کافی تعداد میں موجود ہیں، منظم بھی ہیں، سمع و طاعت کے خوگر ہو چکے ہیں، حکم سنتے ہیں اور مانتے ہیں، حکم دیا جائے تو حرکت کرتے ہیں، روک دیا جائے تو رک جاتے ہیں۔ جب یہ محسوس ہو، چون پختہ شوی، پختہ شوی میں اب یہ ساری باتیں آ گئی، پختہ ہو گئے، جب پختہ ہو جاؤ، خود را بر سلطنت جم زن، تو اپنے آپ کو سلطنت جم پر دے مارو۔ یہ ٹکراؤ ہے، یہ تصادم ہے، یہ ٹکراؤ اور تصادم سیرت النبی کے حوالے سے ہم نے 2 حصوں میں سمجھا، ایکٹیو ریزسٹنس اور آرمڈ کانفلکٹ، مسلح تصادم۔ جبکہ اس میں جو اجتہاد ہم کر رہے ہیں اس میں یہ ٹکراؤ کیا ہوگا، یہ مظاہروں کی شکل میں، پکٹنگ کی شکل میں، چیلنج تھرو کر کے کہ ہمارے جیتے جی یہ کام اب نہیں ہو سکے گا۔ 144 لگائی جاتی ہے تو اس کو ہم توڑیں گے، یہ کسی شے کو نہیں توڑیں گے، یہ ایک ایگزیکٹو آرڈر ہے حکومت کا کہ آپ 4 سے زیادہ ایک جگہ جمع، اسے ہم توڑیں گے، ہمیں گرفتار کرو۔ یہ نہیں ہے کہ اسٹریٹ لائٹس کو توڑا جا رہا ہو، یا نیون سائنس کو توڑا جا رہا ہو، یا دکانوں کو لوٹا جا رہا ہو، یا کوئی اور توڑ پھوڑ اور بسوں کو آگ لگائی جا رہی، یہ نہیں۔ ہاں وہ جو بین لگا رہی ہے حکومت کہ ہمیں مظاہرہ کرنے سے روک رہی ہے، جو مظاہرہ کرنا ہمارا حق ہے، تو اس کو ہم توڑیں گے۔ اس کو توڑنے میں گرفتاریاں ہوں، لاٹھی چارج ہو، گولیاں چلیں، اس کے لیے پھر ثابت قدم رہنا ہے۔ یہ جو تصادم ہے اس کے لیے بھی حدیث نبوی کی بہترین اصطلاح جو ہے وہ نہی عن المنکر ہے، بدی سے روکنا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ اقدام کس کے خلاف ہوگا؟ جو شے شریعت کی روح سے غلط ہے، شریعت کی روح سے منکر ہے، گناہ ہے، معصیت ہے، حرام ہے، اسی کے خلاف ہوگا۔ اور اس کے جو درجے حدیث میں معین کیے گئے، جو میں نے آپ کو ابھی سنا بھی دی، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اے مسلمانوں، تم میں سے جو شخص کسی برائی کو، بدی کو، منکر کو، معصیت کو دیکھے، اس کا فرض ہے کہ اسے ہاتھ سے روک دے۔ اگر اس کی قوت نہ رکھتا ہو تو زبان سے روکے، اگر اس کی بھی قوت نہ رکھتا ہو تو دل سے اس سے نفرت رکھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ بس اس حدیث کو ہم نے اختیار کیا کہ ظاہر بات ہے کہ جن کے دلوں میں بدی سے نفرت ہے، منکر سے نفرت ہے، وہی ہے جو ہمارا سٹارٹنگ کیپٹل ہے، یہیں سے تو ہمیں بات آگے کرنی ہے۔ جن میں یہی نہیں ہے ان میں پھر پیدا کریں گے کہ وہ نفرت پیدا ہو، جب نفرت پیدا ہوگی تبھی وہ انقلابی عمل کا ان سے کوئی توقع ہو سکتی ہے۔ اب اس کے بعد جب تک طاقت نہیں ہے اتنی کہ چیلنج کر سکیں کہ اب ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، اس وقت تک نہی عن المنکر باللسان ہوتی رہے گی۔ یہی ہماری دعوت و تبلیغ ہے، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، مت کرو، باز آ جاؤ، یہ دین کا فریضہ ہے، اس کو ادا کرو، یہ شے جو ہے لازم ہے دین کے اندر، اس کو پورا کرو۔ یہ ہوگی امر بالمعروف نہی عن المنکر باللسان۔ البتہ جب وہ مرحلہ آ جائے گا چوں پختہ شوی، تو پھر اب ہم چیلنج کریں گے کہ اب ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، یا ہم نہیں یا یہ نہیں۔ اس چیلنج کے ساتھ ہم میدان میں آ جائیں گے، ڈیمانسٹریٹ کریں گے، تو وہ ہوگا نہی عن المنکر بالید۔
اسی کی میں نے بڑی سادہ سی وضاحت کر دی ہے، تاکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان کو لمبی چوڑی بحثوں سے سمجھایا جائے، عقلی دلائل سے اور منطقی استدلال سے، تو وہ الجھ جاتی ہے، لیکن چھوٹی سی کوئی مثال جو ہے وہ اس کو واضح کر دیتی ہے۔ وہ چھوٹی سی مثال جو ہے وہ بہت بڑی مثال ہے اس اعتبار سے کہ وہ حضور کی مثال ہے، لیکن یہ کہ بہت سادہ سی مثال کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس جب تک آپ مکے میں رہے، زبان سے تو یہ کہا کہ ان بتوں میں کچھ نہیں ہے، ان بتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ تمہارے من گھڑت قسم کے معبود ہیں، ان کے تم نے نام جو ہے تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے نام گھڑ لیے ہیں، ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم و آباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ چند نام ہیں جو تم نے دھر لیے ہیں، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری۔ گویا کہ نہی عن المنکر باللسان تو کر رہے ہیں، لیکن کسی بت کو توڑا نہیں، کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ حالانکہ حضور یہ کر سکتے تھے کہ اپنے جانثار ساتھیوں میں سے 8-10 کو بھی حکم دے دیتے کہ جاؤ کسی روز رات کے وقت جا کر اور تمام بتوں کو توڑ دو، تو توڑا تھے وہ، چاہے ان کی تکہ بوٹی ہو جاتی تو کوئی بات نہیں، آخر بعد میں غزوہ احد میں بھی تو 70 صحابہ شہید ہو گئے، اس وقت 8-10 شہید ہو جاتے تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن یہ کام حضور نے نہیں کیا، بلکہ اسی خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہے جس میں بت رکھے ہوئے تھے، اسی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے جہاں بت تھے، دائیں بائیں بت موجود ہیں۔ تو نفی کی ہے زبان سے، نہیں عن المنکر باللسان، بالید نہیں کیا۔ کیا کیا آپ نے؟ دعوت کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے ایک قوت فراہم کی، جانثاروں کا ایک گروہ تیار کیا، سرفروشوں کی ایک جماعت تیار کی، انہیں منظم کیا، انہیں بیعت سمع و طاعت کی لڑی میں پرو لیا، پھر ان کو اندر ان کی تربیت کی، ان کا تزکیہ کیا، ان کو اخلاق حسنہ سے مزین کیا، پھر تصادم ہوا۔ تصادم جب تک مکے میں رہے وہ پیسیو ریزسٹنس تھا، مار کھاؤ لیکن ہاتھ نہ اٹھاؤ، کوئی جوابی کارروائی نہیں، چاہے تمہیں دہکتے ہوئے انگاروں کے اندر وہ اس پر ڈال دیں اور بھون دیں تمہیں، چاہے تمہیں تمہاری گردن کے اندر رسی ڈال کر اور گلیوں میں گھسیٹتے پھریں۔ یہ ہوا حضرت بلال کے ساتھ، اور دہکتے انگاروں کے اوپر ننگی پیٹھ لٹائے گئے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ سب کچھ ہوا ہے لیکن جوابی کارروائی نہیں۔ البتہ پھر ہجرت کے بعد جوابی کارروائی شروع، اقدام شروع ہو گیا، اس کے نتیجے میں مسلح تصادم غزوہ بدر سے شروع ہوا، غزوہ احد، غزوہ احزاب سے ہوتا ہوا، صلح حدیبیہ سے ہوتا ہوا فتح مکہ تک پہنچ گیا۔ اب جب فتح مکہ کی صورت کے دن جب داخل ہوئے ہیں تو پہلا کام حضور نے یہ کیا کہ اب ایک ایک بت کو گرایا اور توڑ دیا اور چکنا چور کر دیا۔ یہ ہے نہی عن المنکر باللسان اور نہی عن المنکر بالید کے درمیان فاصلہ کیا ہے؟ وہ تو پہلے دن کہہ دیا تھا لا الہ الا اللہ، ان بتوں میں کچھ نہیں ہے، نہی عن المنکر باللسان سے تو پہلے دن بات شروع ہوئی، لیکن 13 برس مکے کے، 8 برس مدینے کے، اور کیونکہ سن 8 میں مکہ فتح ہوا ہے، 21 برس جو ہیں قمری، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مراحل طے کیے، دعوت، تبلیغ، تنظیم، تربیت، اور پھر صبر محض یا پیسیو ریزسٹنس، پھر ایکٹیو ریزسٹنس یا اقدام، پھر مسلح تصادم، یہ 6 کے 6 مراحل طے کر کے پھر جب آپ مکے میں داخل ہوئے تو اب آپ نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا، جاتے ہی پہلا کام یہ کیا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آپ یہ آیت پڑھتے جا رہے تھے اور ایک ایک بت کو گراتے جا رہے تھے۔ یہ ہے اصل میں اس حدیث کی گویا کہ مکمل عملی تشریح جو ہمیں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتی ہے۔ اب جو لوگ بھی اس کام کے لیے اپنے دل میں ولولہ محسوس کریں، امنگ محسوس کریں، جن کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ کاش ہم بھی اس راستے پر چلیں، وہ ذرا اب اس عبارت کے ایک ایک لفظ کو سمجھ لیں۔ اسلامی انقلاب کے لیے تنظیم اسلامی کے پیش نظر طریقہ کار یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے حصول کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کو تیار ہوں۔ یہ جو موٹے الفاظ لکھے گئے ہیں، اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح، یہ در حقیقت بندہ مومن کا نصب العین ہے،
نصب العین اس کا انقلاب برپا کرنا نہیں ہے، وہ تو اس کی جد و جہد کا ایک ہدف ہے۔ نصب العین جو ہے وہ صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح، نصب العین کے درجے میں اس سے آگے کی کوئی شے نہیں ہونی چاہیے۔ انقلاب کے لیے جد و جہد کرنا ہمارا فرض ہے، نماز پڑھنا ہمارا فرض ہے، نماز ہمارا نصب العین نہیں ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، روزہ ہمارا نصب العین نہیں ہے۔ اسی طرح اقامت دین کے لیے جد و جہد کرنا اور اس میں تن من دھن لگا دینا یہ ہمارا فرض ہے، نصب العین نہیں ہے۔ نصب العین کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح۔ تو جو لوگ اس نصب العین کو اختیار کر لیں، یعنی جو لوگ اللہ کی رضا اور آخرت کے فلاح کے حصول کے لیے سب دھڑ کی بازی لگانے کو تیار ہوں، وہ کیا کریں؟ اب اس کو 3 سٹیپس پہلے لیجئے۔ اب یہاں آپ کو ملیں گے 3+3+3، یہ 9 سٹیپس آ جائیں گے۔ پہلے ہم نے جو اسلامی نظام کو سمجھا ہے وہ 6+6+6، 6 نکات تھے سماجی نظام سے متعلق، 6 نکات تھے معاشی نظام سے متعلق، 6 نکات تھے سیاسی نظام سے۔ یہاں اب 3 کے 3 جوڑے ہیں۔ پہلا 3 کام کیا ہے؟ سب سے پہلے خود پوری طرح مسلمان اور حقیقی معنی میں اللہ کے بندے بنے، یہ پہلا قدم ہے، اور اپنی ذات اور اپنے دائرہ اختیار میں شریعت اسلامی کو نافذ کریں۔ خود اگر اسلام پر انسان عمل نہیں کرتا تو اسلام کے انقلاب کے لیے سربکف ہو کر آ جانا میدان میں لا یعنی بات ہے، محمل بات ہے۔ وہ تو یوں سمجھیے کہ ہر شخص کہہ دے گا کہ ایک بالکل جھوٹا دعویٰ ہے۔ سب سے پہلے خود پوری طرح مسلمان اور حقیقی معنی میں اللہ کے بندے بنے اور اپنی ذات اور اپنے دائرہ اختیار میں شریعت اسلامی کو نافذ کریں۔ میں اپنی ذات پر شریعت کو نافذ نہیں کر سکتا، اور ذات میں ظاہر بات ہے میرا اپنا وجود ہے۔ پھر یہ ہے کہ دائرہ اختیار، اگر میں کسی فیملی کا سربراہ ہوں تو وہ میرا دائرہ اختیار ہے۔ اپنے گھر میں بھی شریعت کو نافذ نہیں کرتا تو پھر مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میں یہ دعویٰ کروں کہ میں اللہ کی پوری زمین پر اللہ کے دین اور شریعت کو نافذ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ موٹی سی بات ہے، اور اس کے لیے اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد کریں اور بگڑے ہوئے ماحول سے بھی مردانہ وار کشمکش کریں۔ یہ 2 جہاد کرنے پڑیں گے، اس لیے کہ ایک تو نفس جو ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے۔ تو آپ برائی سے روکنا چاہتے ہیں، رکنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو روکنا چاہتے ہیں یا رکنا چاہتے ہیں تو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا۔ نفس آپ کو ترغیب دلائے گا کہ رشوت لے لو، کوئی حرج نہیں ہے، سبھی لیتے ہیں اور ضرورت بھی ہے، بچے کی فیس دینی ہے، پیسے نہیں ہیں، یا فلاں بچے کا آپریشن ڈاکٹر نے بتایا ضروری ہے، اور عام ہسپتالوں میں جائیں تو جان بچنا محال ہے، اور فلاں جگہ پر اتنی فیس لگتی ہے، تو یہ تو گویا کہ میرے لیے ویسے بھی استرار کے روح سے بھی جائز ہو گئی، اس لیے کہ بھوکا مرتے ہوئے تو آدمی کو سور کھانے کی بھی اجازت ہے۔ اور یہ 100 طرح کی پٹیاں وہ نفس پڑھاتا ہے انسان کو، لہذا میرے لیے یہ یا اسی طرح سودی کاروبار بھائی سبھی کر رہے ہیں، اب اس کے بغیر تو کاروبار ہو ہی نہیں سکتا، اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا تو یہ تو حقوق العباد میں سے ہے، تو گویا کہ اس کے لیے لازم ہے کہ میں سودی کاروبار کروں۔ یہ طرح طرح کی پٹیاں پڑھا کر شیطان نے نفس کو مسلح کیا ہے، اور نفس پھر انسان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ تو پہلا جہاد نفس سے کرنا پڑے گا اگر آپ کو مسلمان بننا ہے، خود حقیقی معنی میں اللہ کا بندہ بننا ہے۔ تو آپ کے اندر جو دشمن موجود ہے اللہ کا، اسی لیے میں نے یہاں شیخ سعدی کا ایک شعر کوٹ کیا ہے، آپ کے پاس تو شاید نہیں ہوگا، بڑا پیارا شعر ہے کہ نفس ماں ہم کم طرز فرعون نیست لیکن او راعون این راعون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے، لیکن فرعون کے پاس عون تھی۔ اب دیکھیے فرعون کے لفظ میں عون ہے، فرعون، تو یہ ایک صنعت لفظی اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت ماہر شاعر ہوتا ہے جو اس طرح الفاظ کے ساتھ کھیل بھی لے۔ تو فرعون میں عون ہے، وہ لفظ لے آئے، لیکن اورا عون کہتے ہیں مدد کو۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، اسی طریقے سے عون کا لفظ بھی آتا ہے، جو آپ اپنے کسی بھائی کی مدد کریں گے اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ عون کہتے ہیں مدد کو، اسی سے لفظ استعانت بنا ہے، نستعین عون سے۔
تو فرعون کے پاس مدد تھی، لاؤ لشکر تھا، تو اس نے زبان سے بھی کہہ دیا کہ میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، مختار مطلق ہوں، ملک مصر کی بادشاہی میرے ہاتھ میں ہے، یہاں کا سارا آبپاشی کا نظام میرے کنٹرول میں ہے۔ میرا نفس بھی یہی کہتا ہے کہ اس جسم پر میری حکومت ہے، میں نہیں جانتا کیا حلال ہے کیا حرام ہے، میری خواہش پوری ہونی چاہیے۔ تو گویا کہ میرے اندر بھی ایک فرعون چھپا بیٹھا ہے، نفس ما ہم کم طرز فرعون نیست لیکن ایراعون نیست، چونکہ میں تو درویش ہوں، میرے پاس کوئی مدد نہیں، لاؤ لشکر نہیں، تو میں زبان سے تو کچھ نہیں کہتا، لیکن اندر سے میرا نفس یہی کہتا ہے۔ تو پہلا تو ظاہر بات ہے کہ مقابلہ آپ کو اپنے نفس سے کرنا پڑے گا، اور دوسرا مقابلہ معاشرے سے، خود آپ کے اپنے بیوی بچے، آپ کے والدین، آپ کے بھائی بند، آپ کے رشتہ دار، آپ کے اعزاء و اقربا، یہ سب آپ پر دباؤ ڈالیں گے، آپ کے کولیگز ہوں، آپ کے دوست ہوں گے، وہ دباؤ ڈالیں گے، پاگل ہو گئے، وہ دماغ خراب ہو گیا ہے، آخر یہی رہنا ہے، تمہارے بچوں کا مستقبل تاریک ہو جائے گا، تمہاری بچیوں کو رشتے نہیں ملیں گے، تم زمانے کی جو روش ہے اس کے مطابق نہیں چلو گے تو کیا کہیں جا کے غاروں میں رہو گے؟ آخر اسی دنیا میں رہنا ہے، یہیں رہنا بسنا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہوگا۔ آج تم ان کی غلط رسومات میں شامل نہیں ہوگے، وہ تمہارے کسی کام میں کب شریک ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو دو جہاد اس مرحلے پر کرنے پڑ گئے۔ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جو آیت میں نے پڑھی تھی، اس میں پہلا جہاد کیا ہے؟ نفس کے خلاف، اور دوسرا بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف۔ چنانچہ دوسرا میں نے مصرع یہاں پر فارسی زبان کا نقل کیا ہے، زمانہ باتو نہ سازت تو با زمانہ ستیس، زمانہ تمہارے ساتھ سازگاری اختیار نہیں کرتا تو تم زمانے سے لڑو، کشمکش کرو۔ ایک روش یہ ہوتی ہے کہ زمانہ باتو نہ سازت تو با زمانہ بے ساز، زمانہ تمہارے ساتھ سازگاری نہیں کر رہا، تم زمانے کے ساتھ سازگاری کر لو، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، اس میں تو پھر کسی محنت کی ضرورت ہی نہیں، کسی کشمکش کی ضرورت نہیں، کسی تصادم کی ضرورت نہیں، جدھر کوئی موب جا رہا ہو، کوئی ایک بہت بڑا ہجوم لوگوں کا جا رہا ہو، ادھر جانے میں آپ کو زور نہیں لگانا پڑے گا، اس کے خلاف جانا ہو تو زور لگا کر آپ 2 قدم جائیں گے، ہو سکتا ہے ایک ریلا آئے آپ کو 10 قدم پیچھے ہٹا دے، پھر آپ کو زور لگا کے چلنا پڑے گا۔ تو زمانے کے رخ پر چلو گے تو چلنا آسان ہے، زمانے کے خلاف چلو گے تو پھر تو کشمکش اور تصادم ہے۔ تو پھر پڑھیے اس عبارت کو، سب سے پہلے خود پوری طرح مسلمان اور حقیقی معنی میں اللہ کے بندے بنیں اور اپنی ذات اور اپنے دائرہ اختیار میں شریعت اسلامی کو نافذ کریں، اور اس کے لیے اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد کریں اور بگڑے ہوئے ماحول سے بھی مردانہ وار کشمکش کریں، اور مقدور بھر اسی کی دعوت دوسروں کو بھی دیں، جو خود کر رہے ہوں اسی کی دعوت دیں۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ یہ دعوت در حقیقت خود اپنے تحفظ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دعوت ایک طرف تو انقلاب کے لیے میدان ہموار کرے گی، لوگوں کو ہم خیال بنائے گی، آپ کے بیس کو اور براڈ کرے گی، آپ کی قوت میں وسعت پیدا ہوگی۔ آپ اکیلے تھے، ایک اور کو آپ نے شامل کر لیا، ایک اکیلا 2 11 ہو گئے۔ حضور اکیلے تھے، حضرت ابوبکر شامل ہو گئے تو ایک اور ایک 11 ہو گئے پھر، اس لیے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ پھر 6 عشرہ مبشرہ میں سے 6 کو حضرت ابوبکر نے اسلام کی دعوت پہنچائی اور حضور کی جھولی میں لا کر ڈال دیا، تو ایک اکیلا 2 11 ہو گئے کہ نہیں ہو گئے۔ حضرت خدیجہ کا ذکر اس لیے نہیں کر رہا، وہ خاتون تھی، خاتون خانہ۔ حضرت علی کا اس لیے ذکر نہیں کر رہا کہ وہ بچے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ کا ذکر اس لیے نہیں کہ وہ اس معاشرے میں اہمیت نہیں رکھتے تھے، غلام تھے۔ لیکن حضرت ابوبکر، ان کی تو بہت اونچی شان تھی، لہذا حضور کے ساتھ حضرت ابوبکر کا شامل ہونا ایک اکیلا 2 11 کی شکل بن گئی۔ تو ایک کام تو یہ ہوگا، اور دوسرا بڑا کام دعوت سے یہ ہوتا ہے کہ خود آپ کو اپنی اصلاح کے اندر مزید تقویت حاصل ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو دعوت دیں گے تو لوگ پلٹ کر آپ کے اوپر حملہ کریں گے کہ ہمیں تم بھلا کام بتا رہے ہو، خود فلاں برا کام کر رہے ہو۔ اب آپ کے لیے 2 ہی راستے رہ جائیں گے، یا تو اس برے کام کو بھی چھوڑیں یا پھر دعوت کو چھوڑ دیں، اور تو کوئی شکل نہیں نا۔ لہٰذا اگر آپ میں خلوص ہے تو یہ دعوت آپ کے اصلاح کا ذریعہ بن جائے گی کہ آپ اپنی اس دعوت کے ساتھ جو جذبہ رکھتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کہیں گے بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے یہ، اور مجھے واقعتاً اپنے فلاں چیز کی اصلاح کرنی چاہیے،
اس طرح ایک مسلسل جذبہ جو ہے بیدار ہوتا رہے گا۔ اور تیسری بات یہ بھی جان لیجئے کہ دنیا کا ایک اصول ہے مسلم، بیسٹ ڈیفنس از آفنس، بہترین تحفظ جو ہے وہ جارحیت میں ہے۔ دعوت در حقیقت جارحیت ہے، نظریاتی جارحیت۔ آپ اپنی دعوت کے ذریعے سے گویا کہ دوسرے معاشرے پر حملہ آور ہو رہے ہیں کہ تمہارے نظریات غلط ہیں، یہ نظریہ صحیح ہے، اسے اختیار کرو۔ تو یہ جو دعوت جو ہے نظریاتی جارحیت ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کا اپنا تحفظ ہو جائے گا۔ وہ جہاد جو آپ کو اپنے نفس کے خلاف کرنا ہے، اور وہ جہاد جو آپ کو اپنے معاشرے کے خلاف کرنا ہے، خود پوری طرح مسلمان بننے کے لیے اور صحیح معنی میں اللہ کا بندہ بننے کے لیے اسے تقویت حاصل ہوگی آپ کے اس دعوت کے ذریعے سے۔ پہلا نقطہ ختم ہوا۔ دوسرا نقطہ، باہم دینی اخوت اور ایمانی محبت کے رشتوں میں بندھ کر آپس میں نہایت رحیم و شفیق اور دین کے باغیوں اور مخالفوں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے۔ قرآن مجید میں یہ مضمون کئی جگہ آیا ہے۔ سورہ فتح کے آخر میں آیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ ایک دوسرے کا کے خلاف ایک شکل ہے۔ اہل ایمان کافروں پر بہت سخت اور آپس میں بہت نرم اور بہت ہی رحم دل ہوتے ہیں۔ اسی کو سورہ مائدہ میں فرمایا، اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، کہ وہ اہل ایمان پر بہت نرم لیکن اہل کفر پر بہت سخت اور بھاری ہوتے ہیں۔ یہ دوسرا وصف ہے کہ جو پیدا ہونا چاہیے اس حزب اللہ میں، اس اسلامی انقلابی پارٹی میں، کہ ان کی دوستی اور محبت اور نفرت و عداوت اس کا معیار ہو جائے حق۔ جو حق کا ساتھی وہ ہمارا ساتھی، جو اللہ اور اس کے رسول کا دوست وہ ہمارا دوست، جو حق کا مخالف وہ ہمارا مخالف، جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن وہ ہمارا دشمن، خواہ وہ ہمارا باپ ہو یا بھائی ہو یا بیٹا ہو یا کوئی قریبی رشتہ دار ہو۔ یہی بات ہے جو آخری آیت میں آئی ہے سورہ مجادلہ کے، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، خواہ وہ ان کے باپ ہوں، خواہ بیٹے ہوں، خواہ بھائی ہوں، خواہ رشتہ دار ہوں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، اسلام کے مخالف ہیں، تو پھر ان سے دوستی نہیں ہو سکتی۔ ان کے ساتھ اگر کوئی قلبی رشتہ اب بھی برقرار ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری نہیں ہے۔ یہ تو انہونی بات ہے کہ دوستی اور محبت اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین سے ہو، وفاداری اللہ اور اس کے دین اور اس کے رسول سے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے مخالفین اور معاندین کے ساتھ بھی دوستی ہو، یہ تو منافقت ہوگی۔ صحیح ایمان کا تقاضا تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کیفیت دوسری ہے کہ جو انہیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ تیسری چیز، کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر جس کے عزم و ارادہ، اصابت رائے اور خلوص و اخلاص پر دل و دماغ گواہی دے دے، ہجرت و جہاد اور سمع و طاعت فی المعروف کی بیعت کر کے ایک جماعتی نظم میں منسلک ہو جائے۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہوگی کہ یہ ہجرت و جہاد اور سمع و طاعت فی المعروف کے معنی کیا ہے۔ اس وقت صرف یہ سمجھیے کہ اب وہ تنظیم کے لیے بنیاد کیا ہوگی۔ اگر کسی شخص کے اوپر انہیں اعتماد ہو جائے، کس بات سے؟ نمبر ایک تو یہ کہ دل گواہی دے کہ یہ شخص مخلص ہے۔ اس کا 100% ثبوت تو کسی کے پاس نہیں ہو سکتا، وہ تو در حقیقت اللہ ہی کے ہاں جا کر کھلے گا کہ کون مخلص تھا اور کون بہروپیہ تھا۔ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، راز تو اسی دن کھلیں گے، آشکارا ہو جائیں گے۔ وحصل ما فی الصدور، جو سینوں کے اندر ہے وہ نکال کر باہر کر دیا جائے گا۔ لیکن دنیا میں آدمی اپنی امکانی حد تک جائزہ لیتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، لیکن کسی کے بارے میں اس کا دل گواہی دے دیتا ہے کہ یہ شخص مخلص ہے۔ پہلی بات۔ دوسری یہ کہ اس کے فکر پر، اس کی سوچ پر، اس پر اعتماد ہو کہ شخص جانتا ہے، اس کو معلوم ہے کیا کرنا ہے، کس طور سے کرنا ہے، یہ حالات کو بھی جانتا ہے۔ جن حالات میں کوئی کام کرنا ہے اسے آپ نہیں جانتے تو کام نہیں کر سکیں گے۔ ان حالات کے اندر کون کون سی قوتیں ہیں کہ جو برسر کار ہیں، کون کون سے عوامل ہیں مثبت یا منفی، کہاں کہاں سے آپ کو مدد مل سکتی ہے، کہاں کہاں آپ کے دشمن چھپے ہوئے ہیں، اگر یہ اندازہ نہیں ہے تو آپ کام نہیں کر سکتے۔ تو اس اعتبار سے مختلف پہلوؤں سے اعتماد کا کسی پر قائم ہو جانا، پھر یہ کہ اس کا ارادہ بھی ہے،
اس میں استقامت ہے، یہ جمع رہا ہے، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی بنا پر کسی پر ایک اعتماد پیدا ہو۔ اب اس سے سمع و طاعت فی المعروف کی بیعت، جس سے کہ اب وہ ایک بنیان مرصوص بن جائیں گے، ایک جماعت کی شکل بنے گی۔ اس پر جیسا کہ میں نے عرض کیا بعد میں ہم گفتگو کریں گے دوسرے لیکچر میں، لیکن یہ کہ یہ 3 نکات ایسے ہیں پہلے کہ جس کے نتیجے میں ایک جماعت وجود میں آ گئی۔ پہلے وہ لوگ خود مسلمان بنے، اپنی ذات اور اپنے دائرہ کار میں شریعت کو نافذ کریں، اس کے لیے اپنے نفس سے اور بگڑے ہوئے معاشرے سے جہاد کریں، پھر اسی کی دعوت دیتے رہیں۔ نمبر 2، جو لوگ بھی اس کام میں ان کے ساتھ ساتھی ہوں ان کے لیے انتہائی نرم، رحم دل، آپس میں بہت ہی مرحمت، اس میں وہ آپس میں بھائی چارے کی فضا، اخوت دینی کی ایک فضا پیدا کریں، اور اس کے عکس کے طور پر جو نظریات میں مقاصد میں ان کے دشمن ہوں، ان کے مخالفین ہوں، ان کے ساتھ پھر ان کا دلی تعلق نہ رہے۔ نمبر 3، کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر سمع و طاعت فی المعروف کی بیعت کریں جس کے خلوص و اخلاص، عزم و ارادہ، اصابت فکر، سوچ اور فہم پر انہیں اعتماد ہے۔ اب آگے چلیے، اور اس طرح جو اجتماعی قوت وجود میں آ جائے، ایک جماعت وجود میں آ گئی، وہ جماعت اب کیا کرے گی؟ اس کے 2 مرحلے ہیں، الف اور بے۔ الف کے بھی 3 حصے، بے کے بھی 3 حصے۔ پہلے الف کے 3 حصے کیا ہیں؟ جب تک ایک مناسب مقدار میں یہ قوت جمع نہ ہو جائے، جب تک یہ قوت ایک مناسب مقدار میں جمع نہ ہو جائے، اس وقت تک تن من دھن کے ساتھ نمبر 1 اسی دعوت و تربیت اور تنظیم کی توسیع و استحکام کی جد و جہد میں منہمک رہیں، اور سب سے زیادہ توجہ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح اور تزکیے پر مرکوز رکھیں۔ نمبر 2، اس دوران میں زبان یعنی تحریر و تقریر کے ذریعے نہی عن المنکر یعنی برائیوں اور خلاف شریعت کاموں پر تنقید اور ملامت کا فریضہ پوری قوت سے سر انجام دیں، لیکن نہ ملکی انتخابات میں حصہ لیں، نہ ہی کسی دوسری سیاسی ہنگامے میں فریق بنیں۔ اس لیے کہ جس ملک میں بھی آپ یہ کام کر رہے ہوں گے، بہرحال سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے درمیان وہ رن پڑتا ہی رہتا ہے، انتخابات ہوتے ہی رہتے ہیں۔ انتخابات نہیں ہوں گے تو جیسا کہ میں نے کہا، جدید سیاست کا یہ دوسرا بھی حصہ جو ہے معروف ہے، مظاہرے، وہ چلتے رہیں گے، ان میں شرکت نہیں کرنی۔ جب تک اپنی طاقت اتنی مضبوط نہیں ہے کہ خود کوئی قدم اٹھا سکیں، اس وقت ساری قوت کو مرتکز کرنا ہے اپنے اس بیس کو براڈن کرنے میں، اپنے اس قوت کو مزید بڑھانے میں، تاکہ دائرہ وسیع سے وسیع ہو، تعداد زیادہ سے زیادہ ہو، قوت زیادہ سے زیادہ مقدار میں جمع ہو جائے۔ اس میں کسی دوسرے وقتی کام میں اپنی قوتوں کو اور توانائیوں کو منتشر اور ضائع نہیں کرنا ہے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہنگامے تو ہوں گے، انتخابات بھی ہوں گے، ان میں نعرے بھی لگیں گے، ایک طرف اسلام کا نعرہ ہوگا، دوسری طرف کوئی اور نعرہ ہوگا، پھر اسلام کے نعرے والے بھی بہت سے ہوں گے، کسی کا کوئی اسلام ہوگا، کسی کا کوئی اور اسلام ہوگا۔ پھر جب تحریکیں سیاسی چلیں گی تو سب جمع ہو جائیں گے، جو بھی حکومت میں ہوگا اس کی ٹانگ گھسیٹنے کے لیے سب جمع ہو جائیں گے، چاہے انتخابات میں وہ ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دیتے رہے ہوں اور ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے کتنی ہی گندی زبان استعمال کی ہو، لیکن پھر جمع ہو جائیں گے۔ کبھی وہ ایوب خان کے خلاف جمع ہو گئے، کبھی بھٹو کے خلاف جمع ہو گئے، پھر کبھی ضیاء الحق کے خلاف جمع ہو گئے، وہ جمع ہو جانا ان کا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ جو جماعت یہ کام کرنا چاہتی ہے اس کے لیے لازم ہے کہ ایسے وقتی ہنگاموں سے بھی مجتنب رہے، ایسی سیاسی تحریکات سے بھی علیحدہ رہے، انتخابی عمل سے بھی علیحدہ رہے، اور ساری توجہ صرف کرے اپنی دعوت و تنظیم اور تربیت و تزکیہ پر، جس سے کہ اس قوت کو زیادہ سے زیادہ بڑھاتی رہے۔ اس دوران میں نہیں عن المنکر باللسان، برائی کو برا کہیں، حرام کو حرام کہیں، ناجائز کو ناجائز کہیں، لوگوں کو ملامت کریں، حکومت پر بھی تنقید کریں کہ یہ کام غلط ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ نمبر 3، اس پورے عرصے کے دوران نہ کسی طنز و تضحیک اور تمسخر و استہزاء سے بددل ہوں، نہ کسی جبر و تشدد اور ایذاء و ابتلاء سے ہراساں ہوں،
بلکہ کامل صبر و تحمل سے کام لیں اور ہرگز کوئی جوابی کارروائی نہ کریں۔ یہی ہے جس سے میں نے کہا تھا نا پیسو ریزسٹنس، صبر محض، جو 12 برس تک مکے میں معاملہ رہا۔ اس میں 2 مرحلے آ گئے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہوا حضور پر طنز کا، تضحیک، استہزاء، پاگل ہے، مجنون ہے، شاعر ہے، ساحر ہے، بلکہ مشہور ہے، آسیب زدہ ہے، یہ مختلف الفاظ کہیں گے۔ ابھی کوئی فزیکل پرسیکیوشن شروع نہیں ہوئی تھی، کوئی جسمانی تشدد نہ حضور پر ہوا نہ حضور کے ساتھیوں پر ہوا۔ شروع میں صرف زبان کے ذریعے سے ہی پھونکوں سے گویا کہ چراغ کو بجھانے کی کوشش کی گئی، جو مولانا ظفر علی خان نے کہا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے۔ اسی لیے پہلے الفاظ کیا آئے کہ اس پورے عرصے کے دوران نہ کسی طنز و تضحیک اور تمسخر و استہزاء سے بددل ہو، نہ کسی جبر و تشدد اور ایذاء و ابتلاء سے ہراساں ہو۔ پھر صحابہ کے اوپر جبر ہوا، تشدد ہوا، فزیکل پرسیکیوشن ہوئی، مارا گیا، پیٹا گیا، انگاروں پر لٹایا گیا، یہ سب کچھ ہوا۔ بلکہ کامل صبر و تحمل سے کام لیں اور ہرگز کوئی جوابی کارروائی نہ کریں۔ اب بے آیا، یہ اب آخری 3 کا سیٹ ہے۔ 3 جمع 3 تو ہو چکے، پہلے 3 سے تو ایک انقلابی قوت وجود میں آئی۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ جب تک یہ قوت اتنی نہ ہو جائے کہ اوپن چیلنج جو ہے اس کی طرف سے دیا جا سکے، اس وقت تک یہ 3 کام کرے گی۔ اب بے ہے، اور جب مناسب قوت فراہم ہو جائے تو راست اقدام کے طور پر، اب یہ ہے اس دور میں وہ راست اقدام کیا ہوگا؟ وہ اعلان جنگ نہیں ہوگا، وہ بغاوت نہیں ہوگی، وہ توڑ پھوڑ نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، وہ مسلح تصادم نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ نہیں عن المنکر بالید، یعنی قوت سے منکرات کے استیصال کے لیے کمر کس لیں۔ نمبر 2، اس کے لیے جلسوں، جلوسوں، مظاہروں اور ناکہ بندیوں یعنی پکٹنگ کی شکل میں اجتماعی قوت و ارادے کے اظہار کے تمام جدید ذرائع استعمال کریں۔ یہ اجتماعی قوت، اجتماعی رائے کا اظہار ہے، جس کو ڈیمونسٹریشن کسے کہتے ہیں؟ ڈیمونسٹریٹ کرنا، مظاہرہ کرنا، کہ آپ اپنی پسند و ناپسند کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ چیز ہمیں پسند نہیں ہے، آپ اپنی ڈٹرمینیشن، ارادے کا اظہار کر رہے ہیں، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ جو طریقے ہیں، اس کے جتنے ذرائع ہیں جدید جو اس دور میں سب تسلیم کرتے ہیں، توڑ پھوڑ نہ ہو اس میں، بشرطے کہ چنانچہ اگلا جملہ کیا ہے؟ اس شرط کے ساتھ کہ یہ سب کچھ بالکل پرامن ہو اور اس میں ان کی جانب سے کوئی تشدد نہ ہو۔ یہ ہے اس کے لیے شرط لازم، کہ اس میں ابھی ایک صاحب نے چٹ بھیجی تھی کہ اگر اس جلوس میں شامل کوئی اور گروہ آ کر توڑ پھوڑ کرنے لگے، اصل میں یہ کب ہوتا ہے؟ یا تو جو خود نکلنے والے ہیں میدان میں مظاہرے کے لیے وہ منظم نہیں ہے، ان کا کنٹرول نہیں ہے، اور یا یہ کہ وہ خود کرتے ہیں اور الزام دوسروں پر لگاتے ہیں۔ یہ 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے خود کرتے ہیں، لیکن گرفتاریوں سے بچنے کے لیے وہ الزام لگاتے ہیں کہ جی کوئی اور لوگ آ کے کر گئے۔ فرض کیجئے کہ ایسا ہے تو یہ بھی وہی ممکن ہوگا جہاں آپ خود منظم نہیں ہیں۔ جہاں آپ خود منظم ہیں پتہ چل جائے گا، اسے خود آپ پکڑیں گے، اسے پکڑ کے خود پولیس کے حوالے کریں گے۔ یہ کام، اور جب تک اتنی قوت نہ ہو، اتنی تنظیم نہ ہو، اس وقت تک میدان میں نہیں آنا چاہیے۔ اسی لیے تو ہم نے کہا کہ تیاری کرتے رہو، بانشہ درویشی درساد و دمادم زن۔ جب آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم کنٹرول بھی کر سکتے ہیں، ہم نکلیں گے تو ہم اپنے نظم اور ڈسپلن کو قائم رکھ سکیں گے، تب میدان میں آئیں گے۔ لیکن یہ شرط لازم ہے، اس لیے لفظ شرط استعمال کیا میں نے، اس شرط کے ساتھ کہ یہ سب کچھ بالکل پرامن ہو اور اس میں ان کی جانب سے کوئی تشدد نہ ہو۔ نمبر 3، اور اگر ان پر تشدد کیا جائے، یہی ہے نا آخری بات۔ اس وقت کیا ہوتا تھا؟ انڈیویجولز کو پکڑا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ انڈیویجول کے ساتھ تو جو ہو چکا افراد کے ساتھ، اب تو جب اجتماعی شکل میں ہوگا تو لاٹھی چارج ہوگا، آنسو گیس پھینکی جائے گی، گرفتاریاں ہوں گی، جیلوں میں ٹھوسا جائے گا یا گولیاں چلیں گی۔ یہی ہوگا نا تشدد کی یہی شکلیں۔ اور اگر ان پر تشدد کیا جائے تو پورے صبر و مصابرت اور ثبات و استقلال کا مظاہرہ کریں، حتیٰ کہ اس راہ میں جان دے دینے کو سب سے بڑی کامیابی سمجھے۔ پھر قدم پیچھے نہ ہٹے، پھر بھگدڑ نہ مچے،
پھر یہ نہ ہو جو اخباروں میں آتا ہے کہ جی آنکھ میں چولی ہوتی رہی پولیس کی اور لوگوں کی، وہ اس گلی میں گھس گئے، پولیس آئی تو ادھر سے نکل گئے۔ یہ تو کھیل تماشا ہے، یہ تو کرکٹ کا میچ ہو تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ یہ در حقیقت کسی انقلابی مظاہرے کی یہ شکل نہیں ہوتی۔ انقلابی مظاہرہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ میدان میں آ گئے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، بھول دو، 2000 کو، 4000 کو، 10,000 کو مار دیں گے۔ ہمارے لیے وہ موت جو ہے اس سے زیادہ کامیابی کوئی ہے ہی نہیں۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ شہادت ہی تو مطلوب ہے۔ صحابہ کرام نے شہادت کا جام نوش کیا تو انقلاب آیا۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ قتل کرتے بھی تھے، قتل ہوتے بھی تھے، وہاں تلواریں ٹکرا رہی تھیں۔ مکے میں وہ صرف قتل ہوئے، انہوں نے قتل نہیں کیا، جیسے کہ ابو جہل نے حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو شہید کر دیا۔ کوئی جوابی کارروائی ابو جہل کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا گیا، حالانکہ حضرت حمزہ جیسے لوگ موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کی طرف سے اجازت ہوتی تو وہ حضرت حمزہ تو جس وقت ایمان لائے ہیں، کمان جو ہے سر پر دے کر ماری تھی ابو جہل کے، اور چیلنج کیا تھا کہ آؤ مقابلے کے اندر، تو حضرت حمزہ کہیں پیچھے ہٹنے والے ہوتے اگر حضور کی طرف سے اجازت ہوتی کہ 2 جانثار ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کلمہ توحید کے پروانے، اور انہیں اس طرح مسل دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ لیکن نہیں، وہ دور اور ہے، اس میں یہ تھا کہ قتل ہو جاؤ، قتل کرو نہیں۔ البتہ مدنی دور میں آ کر ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اب وہ جنگ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ غزوہ بدر میں حضرت حمزہ نے عتبہ ابن ربیعہ اس کو قتل کیا ہے، لیکن غزوہ احد میں حضرت حمزہ خود جو ہے وہ وحشی کے نیزے کا شکار ہو گئے، شہید ہو گئے۔ لیکن یہاں کیا ہوگا؟ یہاں دو طرفہ نہیں ہوگا، قتل ہونے کے لیے تیار رہو لیکن خود جو ہے کوئی اقدام نہ کرو۔ ویسے اصولی طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ وہ حرام نہیں ہے، اگر کہیں حالات اس کے متقاضی ہو جائیں جیسے کہ افغانستان میں ہو گئے تو مسلح تصادم بھی حرام نہیں ہے، وہ نام نہاد مسلمانوں کے خلاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ کہنے کو تو ڈاکٹر نجیب اللہ جو ہے وہ بھی تو آخر مسلمان ہے، وہ بھی تسبیح لے کر بیٹھ کے اپنے فوٹو کھنچواتا ہے نماز پڑھتے ہوئے، وہ سب کچھ جائز ہے، لیکن عام حالات جو اس وقت دنیا کے ہیں اس میں وہ چیز تقریباً ناممکن العمل ہے، استثنائی حالات ہو سکتے ہیں۔ اور اس کی کامیابی بھی دیکھیے کہ وہ کامیابی اس درجے میں تاحال افغان جہاد کو حاصل نہیں ہو سکی جو کہ ایرانیوں نے دفعتاً حاصل کر لی تھی۔ انہوں نے صرف جانیں دی ہیں، جان لی کسی کی نہیں۔ یہاں پر یہ ہے کہ چونکہ صورت مختلف تھی، روسی بھی آ گئے تھے، لہٰذا وہ شکل ایک بدل گئی، اور جہاد جو ہے واقعتاً فوری طور پر قتال جو ہے جنگ وہ ناگزیر ہو گئی۔ لیکن یہ کہ اب جو صورت بن گئی ہے کہ اب چونکہ روسی فوج نکل چکی ہے، اب وہاں پر بھی جو ہے وہ جو بھی کچھ ہے وہ کمیونسٹ ہیں یا صرف فوجی ہونے کی وجہ سے کمیونسٹوں کا حکم مان رہے ہیں، جیسے کہ ہر جگہ پر ہوتا ہے، جو بھی حکومت ہو اس کا فوج جو ہے ان حاکموں کا حکم مانتی ہے، واللہ عالم، لیکن ہے نام نہاد مسلمان وہ بھی۔ لہذا یہاں اب تصادم کے اندر پیش قدمی کی رفتار وہ نہیں رہی۔ اس اعتبار سے موجودہ حالات میں جو دنیا کے ہیں وہ یہی شکل ہے کہ وہ یک طرفہ اپنی جان دینے کے لیے، قربان کرنے کے لیے آدمی تیار رہے، حتیٰ کہ اس راہ میں جان دے دینے کو سب سے بڑی کامیابی سمجھے۔ آخری جملے دیکھیے، تا کے یہ پورا پروسیس جو ہے کہاں کلمینیٹ ہوگا، کہاں ختم ہوگا، کہاں منتج ہوگا؟ تا کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ یہ شعر ہے جو صحابہ کرام آواز میں آواز ملا کر پڑھ رہے تھے غزوہ احزاب میں، خندق کھودتے ہوئے، کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کی، اور اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک کہ جان میں جان ہے، جب تک ہم باقی ہیں اس وقت تک۔ اس کے مصداق یا حق کا بول بالا ہو جائے یا شہادت کی موت نصیب ہو جائے، دونوں ہی شکلیں ہمارے لیے انتہائی یعنی محبوب اور مطلوب اور پسندیدہ۔ ہماری کامیابی تو اس میں ہو گئی کہ ہم نے اپنی جان دے دی، وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ اب حق کا بول بالا ہماری نگاہوں کے سامنے ہو جائے تو کیا کہنے، ہمیں وہ دنیاوی خوشی بھی حاصل ہو جائے گی جس کو سورہ صف میں فرمایا گیا، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ۔ ایک اور چیز جو تمہیں پسند ہے، اللہ کی طرف سے مدد اور
فتح جو اب قریب ہی ہے اس کی خوشخبری اے نبی وبشر المؤمنین، ان اہل ایمان کو اے نبی آپ خوشخبری دے دیجئے۔ تو یہ ایک اضافی ہے، یوں سمجھیے یہ بونس ہے۔ اگر انقلاب آ جائے، حق کا بول بالا ہو جائے تو یہ بونس ہے۔ اصل کامیابی تو ہماری آخرت کی کامیابی تھی، جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا کہ وہ لوگ جو اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے حصول کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کو تیار ہوں، تو ہماری اصل کامیابی تو وہ ہے۔ لہذا اگر ہم نے جان دے دی اور اللہ نے ہماری جان کا نذرانہ قبول فرما لیا تو کامیابی تو اصل یہی ہے۔ باقی یہ کہ حق کا بول بالا بھی ہو جائے، انقلاب بھی آ جائے، تو یہ ہمارے لیے بونس کے درجے میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس طریقہ کار پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔